لا إله إلا الله لا إله إلا بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور ابو الجون سے مرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت ہے، للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، پیاسے پانی پر پہنچنے والے سے بھی زیادہ، بے اولاد جس کی اولاد ہو جائے اس کے خوش ہونے سے بھی زیادہ، جو آدمی چیز بھولا ہوا ہو پھر پالے اس کی خوشی سے بھی زیادہ۔ تو جو شخص اللہ کے سامنے خالص توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کرامن کاتبین کو، اس کے اعضاء کو، زمین کے سارے خطوں کو، اس کے گناہ اور غلطیاں بھلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا بہت پیارا مضمون ہے۔ سچے دل سے اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کی ترغیب ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ آدمی گناہ کی زندگی اختیار کر کے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے تو یہ اس کی واپسی ہوتی ہے۔ واپسی، رجوع کا معنی واپسی۔ بگوڑا غلام بے حد شفیق اور مہربان آقا کا جب بھاگ جائے اور پھر اسے احساس ہو میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا، میرے اپنے لوگ نہیں، میں وطن سے بے وطن ہوں، سوائے آقا کے پاس دوبارہ حاضر ہونے کے کوئی اور صورت ہی نہیں، تو اب وہ احساس کر کے واپس اپنے آقا کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو آقا کو اس پر، جب آقا بے حد مہربان ہے، بے حد شفیق ہے، اس پر کتنی شفقت آئے گی اور اس کی ہوئی غلطی کو کس طرح سے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ جب بندہ رجوع کرتا ہے کہ اس توبہ کر لیتا ہے تو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پیاسا آدمی پانی کی تلاش میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، آخر کوشش کرتے 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 پانی کے کنارے پہنچ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے اور اس کی اولاد نہیں، بالآخر وقت گزارتے 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 اللہ نے بچہ دے دیا، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنی قیمتی چیز بھولا ہوا ہے یا راستہ ہی بھولا ہوا ہے، تلاش کرتے 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 آخر اپنی چیز پالے، راستہ پالے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی اس پیاسے کو خوشی ہوتی ہے، جتنی اس بے اولاد کو خوشی ہوتی ہے، جتنی اس گم کیے ہوئے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بھی بیان فرمایا ایک جگہ کہ دیکھو ایک شخص ہے، سفر میں ہے، جنگلوں کا سفر کر رہا ہے، اس کا کھانا پانی اس کی اونٹنی پر ہے اور اسی دوران سفر میں اونٹنی گم ہو جاتی ہے کھانے پانی سمیت۔ اب یہ بندہ اس کی تلاش میں لگتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گھوما، لیکن ساری محنت کوشش کے باوجود اسے اپنی گم شدہ اونٹنی نہیں ملی۔ بالآخر بھوک پیاس سے تنگ موت کا انتظار کرنے کے لیے بس ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹا کہ آئی اب موت۔ اسی دوران آنکھ لگ گئی اور دوبارہ آنکھ کھلی تو اونٹنی ساز و سامان کھانے پینے سمیت اس کے سامنے اس کے پاس آئی کھڑی ہے۔ تو اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے بولنا تو تھا، اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ اس نے زبان سے بولا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی اسے اتنی آئی کہ زبان پھسل گئی اس خوشی کی وجہ سے۔ فرمایا جتنا اس بندے کو خوشی ہوئی اپنی سواری کھانا پانی ملنے پر، اللہ کو بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے تو ویسے تو آدمی کے اوپر مقرر کرامن کاتبین فرشتے وہ آدمی کے اعمال لکھتے ہیں، اور اسی طرح آدمی کے
کے اعضاء کو بھی بندے کے اعمال کا پتہ چلتا ہے، زمین کے ہر خطے کو بندے کی ہر حرکت کا پتہ چلتا ہے اور وہ ریکارڈ کرتی ہے۔ جب بندے نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ کرامن کاتبین کے حافظہ سے بھی بندے کے گناہوں کو نکال دیتے ہیں، بندے کے جسم کے اعضاء سے بھی وہ گناہ نکال دیتے ہیں، اور زمین کے خطے بھی اس کے گناہوں اور غلطیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اس لیے بندے کو ہر موقع پر اور ہمیشہ اپنے کو گناہگار سمجھ کر توبہ کرتے رہنا چاہیے، خاص کر کہ رات کو سوتے وقت جب آدمی سوئے استغفار اور سچی توبہ کر کے سوئے، تاکہ اگر آج کے دن میں مثلا کوئی گناہ ہوئے تو اللہ آنکھ لگنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔